دہشت گرد یہ ہو گیا. او اللہ کے لیے لوگوں کے اندر اس بات کا ابلاغ کیجئے کہ جس طرح مصلی کا امام چور لٹیرا کرپٹ نہیں ہو سکتا، ہمارا نمائندہ بھی چور لٹیرا اور کرپٹ نہیں ہونا چاہیے. الٹی بات معاشرے میں سیاست کی مولویوں کو نہیں کرنی چاہیے. کس کو کرنی ہے؟ چوروں کو کرنی چاہیے، لٹیروں کو کرنی چاہیے. یہ سرمایہ دارانہ نظام آج دیکھ لیں. بات اگرچہ سیاسی ہے لیکن بات کہہ دیتا ہوں. مجھے ایک بات بتائیے، موجودہ حکومت سے کہتا ہوں 30 روپے پٹرول مہنگا کر دیا. جناب یہی کام کرنا تھا تو اس کو اتارنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ یہ کام آپ سے بہتر کر رہا تھا. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ سود، یہ جنگیں لڑ کے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگیں لڑ کے معیشت کو مضبوط کر دیں گے؟ اللہ کی قسم معیشت بھی پاکستان کی تب درست ہوگی جب اس کے حد و خال اسلامی ہوں گے. ہم چیلنج کرتے ہیں، دعوے سے کہتے ہیں، ایک مرتبہ ہر نظام کو آزما لیا. سرمایہ دارانہ نظام نے کل ایک رات کے اندر 30 روپے پٹرول کو مہنگا کر دیا. ایک رات کے اندر پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک دن میں سب سے زیادہ قیمت کا بڑھاؤ ہوا. ایک دن میں. آپ یہ سمجھتے ہیں یہ نظام کامیاب ہو جائے گا؟ ایک مرتبہ اسلامی معیشت کے طالب علموں کو موقع دیجیے. 5 سال نہیں 3 سال. آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں میرے بھائیوں، وہ اللہ جس کے ہاتھ میں زمین کے سارے خزانے ہیں، اللہ کی قسم آپ اسلامی حدوں کو ایک مرتبہ اس دھرتی کے اوپر نافذ کر کے دیکھیے تو صحیح. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک حد کیا ہوتی ہے؟ ایک حد کیا ہے؟ کم از کم حد پتہ ہے نا؟ ایک شرابی کو پکڑ کے کچھ مار دیا جائے، تنبیہ کے لیے کچھ تھپڑ لگا دیے جائیں، کچھ کوڑے مار دیے جائیں کہ دوبارہ بے ایمان شراب نہ پیے. یہی ایک اللہ کی حد ہے نا، کم از کم والی بھی بات کر رہا ہوں. اللہ کی ایک حد جس معاشرے، جس دھرتی اور جس زمین پہ لگ جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آسمان سے 40 دن لگاتار موسلا دار برکت والی بارش، رحمت والی نہیں برکت والی بارش سے اتنی رحمتوں کا نزول نہیں ہوتا جتنی ایک حد کے قائم ہونے سے ہوتا ہے. آپ نے غور نہیں کیا اس بات کے اوپر؟ وہ عرب جو 1962 میں ہمارے پاس دستاویزات موجود ہیں، ہماری جماعت سعودی عرب کو باضابطہ طور پہ چندہ دیتی رہی ہے. آپ لوگوں کے لیے یہ بات حیران کن ہوگی. ہمارے پاس دستاویزات موجود ہیں. اس عرب نے بھی جب اپنی دھرتی کے اوپر حدود اللہ کو قائم کیا، آپ کا کیا خیال ہے وہ ہمارے سے زیادہ جینیس اور انٹیلیجنٹ ہے؟ یہ قوم تو اللہ معاف کرے اتنی جینیس اور انٹیلیجنٹ ہے بندہ حیران رہ جاتا ہے. وہ ہمارے سے جینیس اور انٹیلیجنٹ نہیں ہے. لیکن پاکستان جس نظریے کی بنیاد کے اوپر بنا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اللہ سے وعدہ یہ کیا تھا کہ اس دھرتی کے اوپر اللہ کا نظام نافذ کر دیں گے. اب پاکستان کا مطلب کیا؟ سود کھا، ہڑپ جا، ہر چیز کھا جا. یہ ہے پاکستان کا مطلب. اب آپ اپنے نظریے سے انحراف کریں گے تو یہ آسمان سے برکتیں نازل ہوں گی. ان عرب کے بدوؤں نے اپنے خطوں میں حدود اللہ کو نافذ کیا، زمین سونا اگلنا شروع ہوگی. وہ جہاں سے حقیقت ہے، جہاں سے آپ گندم نہیں لے سکتے، چاول نہیں لے سکتے، وہ زمین کے نیچے سے اللہ رب العزت نے سونے سے بھی زیادہ قیمتی اشیاء کو پیدا کر دیا. آپ پاکستان کے اندر حدود اللہ کو ایک مرتبہ قائم کر کے دیکھیں. اور یہ صرف ایک ٹپ ہے. حقیقت میں اسلامی معیشت کے جو حد و حال ہیں وہ اتنے طویل ہیں. آپ ڈسکس کریں اسلامی معیشت کے ماہرین سے. دین کا جو پہلی کلاس کا طالب علم ہے نا، اس کو بھی اس بات کا علم ہے کہ حکومت کا کام اپنی عوام کو اشیاء بیچنا نہیں ہوتا، بلکہ نو پروفٹ نو لاس کے تحت آسائشیں فراہم کرنا ہوتا. ہماری حکومت پٹرول کے اوپر ٹیکسز لیتی ہے. کس چیز کے ٹیکس؟ حکومت عوام سے کمانے کے لیے اسلامی معیشت میں نہیں ہوتی. اللہ رب العزت جو کہا گیا